گے. اگر مریم بھی گرفتار ہوگی تو گجرانوالہ کور کمانڈر کے گھر کے باہر ہم دھرنا دیں گے انشاءاللہ. ہماری چادر کو کھینچیں, ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں تو ہم بے غیرت ہیں کہ تمہارے گھر کو ہم چھوڑ دیں گے. پھر وہ بے غیرت لوگ ہوتے ہیں, وہ بے غیرت لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار کی لالچ میں اپنے ملک کو داؤ پہ لگا دیں. یہ اپنے ملک کے خلاف بول رہے ہیں. لعنت ہے ایسی زندگی پہ, لعنت ہے ایسی زندگی پہ, لعنت ہے ایسی زندگی پہ. لیکن یہ فوج کے خلاف اپنی بکواس بند کریں. یہ عوام خود ہی سمیت ان کی زبانیں نکال لے گی اگر انہوں نے پاک فوج کے خلاف بات کی. ہمارا سرمایہ ہے پاک فوج. کور کمانڈر عوام تمہارے ساتھ ہے, کور کمانڈر عوام تمہارے ساتھ ہے. جب یہاں سے جانے لگا تو میں نے رولا ڈال دیا تھا. میں نے کہا تھا خدا کا واسطہ اور عمران خان سمجھو یہ چکر کر رہا ہے, یہ دھوکہ کر رہا ہے, یہ فراڈ کر رہا ہے, یہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے, یہ یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا خون کا بلڈ لیتے رہے ہیں, وہ آگے جو اس بلڈ اور اس کا بلڈ ملتا تھا وہ مریض کا چیک کر کے نا رپورٹ آ کے دے دیتے تھے. اس کے گردے ختم, اس کا جگر ختم, اس کا مثانہ ختم, اس کی جناب پلیٹیں ختم. یہ جا رہا ہے جی. ایک کل تک اگر یہ نہ باہر پہنچ سکا, کسی انگریز نے اس کو ٹیکہ نہ لگایا تو یہ مر جائے گا. یہ رپورٹیں اس کی نہیں ہیں, یہ رپورٹیں کسی اور کی ہیں. یہ گردے ختم, یہ جگر ختم, یہ معدہ ختم, یہ پلیٹیں ختم, یہ سب فراڈ تھا. اور وہ ہٹا کٹا تھا, وہ سور کا گوشت کھانے وہاں گیا ہے کیونکہ وہاں سور کا گوشت بڑا لذیذ انگریز پکاتے ہیں جو کی, اور یہ وہ گوشت کھانے گیا ہے. یہ ڈڈو برگر کھانے گیا ہے. یہ وہاں پہ میں کیا بتاؤں چمگادڑوں کا گوشت کھانے گیا. یہ ٹھیک ٹھاک تھا. یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے. اگر جنرل محمد ضیاء الحق شہید اس کو اپنی عمر دیتا ہے نا تو اس کا نہیں بنا تو یہ کس کا بنے گا؟ یہ کسی کا نہیں ہے. جی اپوزیشن کی طرف سے جو فوج پہ تنقید کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ غلط بات ہے جی, اور یہ غلط کام ہے جی, اور ہم اس کے خلاف ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کیپٹن صفدر نے کہا ہے جی کہ میں اگر کسی کی حزب اختلاف کی گرفتاری ہوئی تو ہم ہر کور کمانڈر کے گھر کے آگے جو ہے وہ دھرنا دے دیں گے, تو یہ ان کی بھول ہے. یہ وہ وہاں میں اگر فوج آئی نا تو یہ حلوے بانٹے گی, یہ دیگیں پکائے گی, یہ ان کا استقبال کرے گی. یہ اپنی پاک فوج سے محبت کرتے ہیں, یہ اپنی ISI سے محبت کرتے ہیں, یہ جان دے دیں گے پاکستان کے لیے, پاک آرمی کے لیے, ISI کے لیے. لیکن یہ ان کی بھول ہے کیپٹن صفدر صاحب کی. وہ سابقہ فوج کا ہے, اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ دیکھیں یہ یوں ہی فوج کا اور عوام کا رشتہ ہے. یہ رشتہ ہے عوام کا اور فوج کا. ہمارے دل فوج کے ساتھ ہیں, ہمارے فوج کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں, ہمارے دل ISI کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم تو اس کو اپنا دشمن مانتے ہیں جو ہندوستان کا ساتھی ہو. یہ تو غیروں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں جی. دیکھیں اگر عمران خان نے کچھ کیا ہے نا تو وہ عمران خان کو پکڑیں, مہنگائی کے خلاف نکلیں, ہمیں خوشی ہوگی. یہ عمران خان کے خلاف نکلیں, ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی جمہوریت ہے. لیکن یہ فوج کے خلاف اپنی بکواس بند کریں. یہ عوام خود ہی سمیت ان کی زبانیں نکال لے گی اگر انہوں نے پاک فوج کے خلاف بات کی. ہمارا سرمایہ ہے پاک فوج, ہمارے ادارے ہمارا سرمایہ ہے. دیکھیں پولیس والا ٹریفک والا کھڑا کر دے, پورے شہر کو وہ کنٹرول کرتا ہے. اور یار پولیس ہے تو کنٹرول ہو رہے نا, اگر ادارے ہی نہ ہوا تو کنٹرول کون کرے گا؟ کیا ان کا باپ آ کے ہندوستان حفاظت کرے گا پاکستان؟ کیا ہندوستانی فوج آئے گی؟ ہماری فوج کے خلاف یہ بھوک رہے ہیں. بند کریں یہ بکواس. یہ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے. ان کے جلسے نہیں جلسیاں ہوتی ہیں. ان جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ کبھی پاک فوج کے خلاف بات نہیں کریں گے. جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے قربانی دی 14 اگست سن 1947 کو. ہماری 70,000 مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں قربان ہوئی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگ قربان ہوئے ہیں, ہمارے نوجوان قربان ہوئے ہیں, اور وہ ہندو ہمارے ماں اور بہن اور بیٹی کی گود سے بچہ لے کے آسمان کی طرف پھینکتے تھے اور نیچے برچھی آر پار ہو جاتی تھی. وہ زخم ہے ہمیں. ہماری جو ٹرینیں ہیں وہ لاشوں سے بھری ہوئی آئی ہیں. ہم لوٹے پوٹے آئے ہیں اور آج ہماری فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں. رات کو فوجی سرحد پہ جاگتے ہیں, فوج والے پہرا دیتے ہیں, سمندروں کے اندر پہرا دیتے ہیں, جہازوں کے جا کے پہرا دیتے ہیں. یہ کیسی بات کر رہے ہیں جی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کوئی نہیں. عوام فوج کے ساتھ ہے. کور کمانڈر عوام تمہارے ساتھ ہے, باجوہ فوج کے ساتھ ہیں ہم, اور ISI کے ساتھ. ہماری ISI جا کے کام کرتی ہے. وہاں سے انڈیا سے جہاز اڑتا ہے تو ہماری ISI رپورٹ دیتی ہے کہ آ رہے ہیں تیار ہو جاؤ, تو ہم جناب ان کے جہاز گراتے ہیں. یہ ہماری پاک فوج کے کارنامے ہیں. اور یہ ٹکڑے ہوا ملا ہے ملک, ٹکڑے ہوا یہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا ہے. یہ ادھر تم اور ادھر کے نعرے لگتے رہے ہیں اور یہ ملک توڑ کے دیا ہے انہوں نے. آپ پلیٹ توڑ رہے ہیں نا تو اس کو جوڑیں, وہ جڑے گی نہیں.
اس کے اندر کجی آ جائے گی. ابھی تو ملک ٹوٹا ہوا جوڑ رہے ہیں. ہماری فوج نے ایٹم بم بنایا, کسی کی جرت نہیں تھی. یہ آج جو جنرل محمد ضیاء الحق شہید, میرے پیر و مرشد, میرے قائد, یہ ان کا بیٹا جو کہہ کے گیا استحکام پاکستان کے لیے, یہ فوج کے لیے نکلے ہیں جی. یہ عوام نکلے گی فوج کے لیے, یہ عوام فوج کے ساتھ ہے اور ہم فوج کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ایسی تنقید کی وجہ کیا ہے, کیوں فوج پہ اتنی تنقید کی جا رہی ہے؟ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے, کبھی نواز شریف کی طرف سے. نواز شریف نے پرسنلی اٹیک کیا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں, عمران خان کے لانے والوں سے ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ میں ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں رہا ہوں. لوگ کہیں گے یار داڑھی والے مولوی نے ایسی بات کر دی. وہ بغیرت لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار کی لالچ میں اپنے ملک کو داؤ پہ لگا دیں. یہ اپنے ملک کے خلاف بول رہے ہیں. لعنت ہے ایسی زندگی پہ, مر جائیں پہ پانی لے کے نا, چلو پانی کا لے کے اس میں ڈوب کے مر جائیں. اور یہ ملک ہم نے قربانیاں دے کے حاصل کی ہے, ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں, اور ہم جناب اپنے ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. یہ دوسرے ملکوں کی سازش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ محبت کرنے والے پاکستانیوں سے, جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, اس کی آواز نہیں ہے. یہ آواز کسی دوسرے ملک کی ہے. یہ ہمارے دشمنوں کی آوازیں ہیں. یہ جو پاکستان کو کھوکھلا کرنے چاہتے ہیں, یہ ان کی آوازیں ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رمضان لیلۃ القدر کی رات کو دنیا میں قرآن نازل کیا اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ 27 رمضان لیلۃ القدر کی رات کو پاکستان بنا ہے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں قربانیاں دے کے. انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی کوئی نہیں توڑ سکتا اور کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ چھوٹا سا پاکستان کا ٹکڑا انشاءاللہ 2030 میں پوری دنیا میں حکومت کرے گا. ٹھیک ہے, میاں نواز شریف صاحب 4 ہفتے کا ٹائم لے کے گئے تھے, تقریباً 1 سال گزر گیا. اب وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہیں, اور خطاب میں جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیں. سر وہ ہٹا کٹا ہے. جب یہاں سے جانے لگا تھا میں نے رولا ڈال دیا تھا. میں نے کہا تھا خدا کا واسطہ اور عمران خان سمجھو, یہ رپورٹیں اس کی نہیں ہیں, یہ رپورٹیں کسی اور کی ہیں. یہ گردے ختم, یہ جگر ختم, یہ میدا ختم, یہ پلیٹیں ختم, یہ سب فرار تھا. اور وہ ہٹا کٹا تھا. وہ سور کا گوشت کھانے وہاں گیا ہے, کیونکہ وہاں سور کا گوشت بڑا لذیذ انگریز پکاتے ہیں جو کی, اور یہ وہ گوشت کھانے گیا ہے. یہ ڈڈو برگر کھانے گیا ہے. یہ وہاں پہ میں کیا بتاؤں, چمگادڑوں کا گوشت کھانے گیا. یہ ٹھیک ٹھاک تھا. یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے. اگر جنرل محمد ضیاء الحق شہید اس کو اپنی عمر دیتا ہے نا, تو اس کا نہیں بنا تو یہ کس کا بنے گا؟ یہ کسی کا نہیں ہے, یہ کسی کو فائدہ دینا. ہاں اگر وہ پاکستان سے مخلص آئے ہم اس کا استقبال کریں گے, لیکن وہ پاکستان کا مخلص نہیں ہے. میں نے پہلے کہا تھا جنرل جہانگیر کرامت رہا ہے, جنرل وحید کاکڑ رہا ہے, جنرل آصف نواز جنجوعہ رہا ہے, اور جنرل پرویز مشرف رہا ہے. اس کی کسی جنرل کے ساتھ نہیں بنی. صرف ایک شہید جنرل محمد ضیاء, ایک اللہ کا ولی تھا جی, سیدھا سادہ جنرل, وہ اس کو سمجھ نہیں سکا ہے. یہ اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا تھا. یہ جنرل محمد ضیاء الحق کے قدموں میں کہتا تھا جی میں آپ کا بیٹا ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں جی. جاز الحق بھی آپ کا بیٹا ہے, انوار الحق بھی آپ کا بیٹا ہے, یہ جی نواز شریف بھی آپ کا بیٹا ہے. یہ بیٹا بن کے نا, یہ اس کا نہیں بنا ہے.